حضور کے چچا امیر حمزہ یہ ایسی شخصیت تھے کہ یہ اسلام نہیں لائے تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے. اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑا حضور کا، مسلمان نہیں ہے، عالم کفر میں ہے. گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، سامنے کھانا پڑا ہے، حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ کھانا کھا رہے ہیں. حضور سے انہیں پیار بہت تھا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن حضور بھتیجے تھے نا، رشتے کے اعتبار سے حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے. یہ کھانا کھا رہے تھے، ایسے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں تو ایک آدمی آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا حمزہ تم مزے سے کھانے کھا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ابو جہل نے تیرے بھتیجے پہ حملہ کر دیا. تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جو لقمہ ہاتھ میں پکڑا تھا نا، منہ میں ڈالنے لگے تھے، واپس وہیں رکھ دیا. وہ لقمہ وہیں رکھا، گھر سے نکلے، اتنا میری ابو جہل نے حضور پہ حملہ کیا ہے. گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل. پتہ چلا وہ تو فلاں جگہ بیٹھا ہے. جاتے ہی امیر حمزہ نے یہاں سے پکڑ کر تھپڑ لگائے اور زمین پہ لٹا کر خوب اچھی طرح سے پٹائی کی، اچھی طرح سے پٹائی. امیر حمزہ نے جو جملے بولے نا تاریخ کے صفحات پر، ابھی کلمہ نہیں پڑا، مسلمان نہیں ہوئے، پر بھتیجے تھے نا سرکار، کہتے ہیں او تو نے سمجھا کیا ہے، میرے بھتیجے کو تو نے لوارث سمجھا، تو نے لوارث سمجھا ہے. امیر حمزہ کا بڑا نام تھا مکے میں، ایسی قداور اور قد کاٹ والی شخصیت کہ جب امیر حمزہ کا نام آ جاتا تھا لوگ چپ ہو جاتے تھے، کہتے تھے نا بھائی نا، حمزہ کا نام آ گیا خاموش، دوسری بات اپنی ہوگی. اتنی عزت تھی، اتنا قد کاٹ تھا. خوب مارا ابو جہل، لو لہان کر دیا. اس نے کہا خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا میں آنکھیں نکال دوں گا. خوب پٹائی کر کے سیدھے حضور کے گھر آئے اور نبی کریم علیہ السلام سے آ کے کہتے ہیں بھتیجے مجھے پتہ چلا تھا ابو جہل نے حملہ کیا ہے، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے بدلہ لے لیا، میں خوب پٹائی کر کے آیا ہوں، خوب پٹائی کر کے آیا ہوں. امیر حمزہ نے جب یہ جملے بولے تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا، چچا مجھے تو کوئی خوشی نہیں، تو نے میرا بدلہ لیا ہے تو مجھے کوئی. اب اندازہ لگائیں یہ ان کے لیے بڑا غیر متوقع جواب تھا نا، تو پھر چچا چچا تھا نا. کہا بھتیجے آپ کو کوئی خوشی نہیں، میں نے تو آپ کا بدلہ لے لیا ہے، خوب پٹائی کر کے آیا ہوں. ان کا چچا مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہے، میرا بدلہ بھی لیا تو میں خوش نہیں ہوں. تو چچا جان نے پتہ کیا کہا پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا تو کس بات پر خوش ہے، تیری خوشی کس بات میں ہے. فرمایا چچا جس دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے مجھے اس دن خوشی ہوگی، مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جس دن آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے بدلے لیتے پھرے مجھے کوئی خوشی نہیں. لو جی امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ. آپ مسکرائے، مسکرا کے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر نہ کرو، جلدی کلمہ پڑھاؤ اور اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لو. امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ. اور رشتے میں سگے چچا جب کلمہ پڑھا نا تو گھر گھر میں تذکرے، دکانوں پر تذکرے، منڈی میں تذکرے، بازار میں تذکرے، او حضور کے چچا حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. بڑی بڑی پنچایتیں بیٹھی، انہوں نے کہا بھائی اب محمد کی بات کرنی ہے تو ذرا ہوش سے کرنا. اس کے چچا نے تو کلمہ پڑھ لیا، تو اب وہ حضور کا چچا بھی ہے، حضور کا غلام بھی ہے، امتی بھی ہے، حضور کا صحابی بھی ہے.
پھر اتنا پیار، جو پیار تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ان کے اسلام لانے کا یہ فائدہ ہوا، پورے مکے میں تہلکہ مچ گیا، دشمن لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی اب ہوش سے بات کرنا، تمہیں پتہ ہے پیغمبر اسلام کے چچا نے کلمہ پڑھ لیا، اور جس دن سے کلمہ پڑھا ہے اپنی شہادت تک نبی کریم علیہ السلام کا ایسا پہرا دیا، ایسا ساتھ دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سمجھانے والے لوگوں نے سمجھایا جس طرح ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے نا، حمزہ سرکار کے چچا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کا ایسے ساتھ دیا، دن کو دیکھا تو ساتھ، رات کو دیکھا تو ساتھ، جہاں دیکھا امیر حمزہ رسول اللہ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر شانے سے شانہ ملا کر چل رہے ہیں۔ آج اس کی برکت ہے، جمعے کے خطبات میں امیر حمزہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غزوہ احد کا ایک نام ہے یوم حمزہ، یوم حمزہ، یوم حمزہ۔